کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پیچھے پورے ملک کی فوج لگی ہوئی ہے۔ یہ آدمی کون ہے اور اس نے کون سی جرم کیا ہوا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ 12 اسپیشل فوجیوں کو چنا کر ناروے بھیجا جا رہا تھا، جہاں جرمنی کی حکومت نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان فوجیوں کا کام یہ تھا کہ قبضہ کیے ہوئے علاقے میں گھس کر فوج کے اڈوں کا پتہ لگانا۔ کئی ہفتوں کے خطرناک ٹریننگ کے بعد 12 آدمیوں کو اس مشن کے لیے جانا پڑا۔ انہیں ضرورت کا سامان دے کر ایک شپ کے ذریعے بھیج دیا گیا۔ جرمنی فوجیوں نے انہیں دور سے ہی پہچان لیا اور ان کے جہاز کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے 11 فوجیوں کو تو بندی بنا لیا، لیکن ایک آدمی جان بال شروع چھپنے میں کامیاب رہا۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ بھاگا تو فوجیوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے اس پر کافی گولیاں برسائی، جن میں سے ایک جان کی پیر میں لگ گئی۔ اس کے بہتا خون کا پیچھا کر کے جرمن سولجرز اسے ڈھونڈنے لگے، لیکن جان کسی طرح سے ان کے نظر سے بچ نکلا۔ کئی گھنٹے لگاتار ڈھونڈنے کے بعد وہ رات کو ایک تالاب کنارے پہنچا۔ کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اگر جلد ہی اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ مارا جائے گا۔ لیکن فوجیوں سے بچنے کے لیے وہ برفیلے پانی میں گھس گیا اور تیرنے لگا۔ کچھ ہی منٹوں میں جرمن سولجرز اپنی بندوقیں اور ٹارچ لے کر اسے ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے پورا علاقہ چھان مارا، لیکن انہیں کوئی چیز نہیں ملا۔ آخر کار جنرل نے حساب لگایا کہ جان ضرور برفیلے تالاب میں مر گیا ہوگا اور اپنی فوجیوں کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ بعد میں ایک بہت بڑا جرمن افسر کوٹ سٹیج ان 12 قیدیوں سے پوچھ تاچھ کرنے آیا۔ جب اسے وہاں صرف 11 ہی قیدی ملے تو اس نے 12ویں قیدی کے بارے میں پوچھا۔ اس پر جنرل نے کہا کہ وہ تالاب کے برفیلے پانی میں ڈوب کر مر گیا، لیکن کوٹ بنا لاش دیکھنے ماننے والا نہیں تھا، اس لیے اس نے 12ویں قیدی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی فوج پورے علاقے میں پھیلا دی۔ ادھر جان ہمت کر کے تالاب سے باہر نکلا، لیکن اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ اور شریر کے کئی حصے برف میں جم چکے تھے۔ اس کے باوجود جان آگے بڑھتا رہا اور پھر اسے 2 لوگ ملے۔ خوش قسمتی سے وہ دونوں اچھے لوگ تھے اور وہ جان کو اپنے گھر لے آیا۔ انہوں نے جان کو گرم کپڑے دیے، کھانا کھلایا اور زخمیوں پر پٹی بھی کی۔ ادھر کوٹ نے ان 11 قیدیوں سے ان کے منصوبوں کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ آخر کار اس نے سب کو کڑی سزا دی اور کچھ کو تو بے رحمی سے مار ڈالا۔ کوٹ اب بھی اس 12ویں آدمی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تجربہ کیا کہ اس برفیلے تالاب کو پار کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں۔ کوٹ خود اس تالاب میں گھسا اور 20 منٹ تک وہاں کھڑا رہا۔ آخر کار وہ سمجھ گیا کہ اس تالاب کو پار کرنا بالکل ممکن ہے۔ ادھر جیسے ہی جان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوئی، وہ اپنے ساتھیوں کو جرمن فوجیوں سے بچانے نکل پڑے۔ ایک اچھے آدمی نے اسے تالاب پار کروایا اور جان بھٹکتا ہوا ایک بوڑھی عورت کے گھر تک آ گیا۔ جلد ہی وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ اس بوڑھی عورت نے اس کے پیر پر پٹی کی اور ایک آدمی کا پتہ دیا جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد جان وہاں سے نکل آیا۔ اب وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں دور دور تک برف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے چلتا رہا۔ آخر کار شام کو وہ اس پتے تک پہنچ گیا۔ وہاں ایک جوان جوڑا اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ جان نے انہیں اپنی کہانی بتائی اور انہوں نے اسے رہنے کے لیے جگہ اور کھانے کو اچھا کھانا دیا۔ پھر ایک دن جان کو ایک بہت بری خبر ملی۔ اس عورت کے ایک دوست ایک ہاسپٹل میں نرس ہے جہاں جان کی ساتھیوں کو رکھا گیا تھا۔ ان بیچاروں کے ساتھ اتنا برا ظلم ہوا تھا کہ کچھ تو پاگل ہو گئے اور کچھ مر گئے۔ اپنے دوست کی اتنی بری حالت دیکھ کر جان اندر سے ٹوٹ گیا۔ جان سمجھ گیا کہ وہ اب اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فوج کے ٹھکانوں کی خفیہ جانکاری کے ساتھ سویڈن جائے گا تاکہ اس جانکاری کے ذریعے انگریز جرمن فوجیوں کو اس کے ملک سے خدیر دیں۔ ادھر کوٹ کو ان 11 قیدیوں سے کوئی جانکاری نہیں ملی، اس لیے اس نے ان سب کو گولیوں سے اڑا دیا۔ بعد میں ایک افسر نے اسے بتایا کہ انہوں نے ایک ایک گھر کی تلاشی لے لی، لیکن 12واں آدمی نہیں ملا۔ اس نے صلاح دی کہ انہیں رپورٹ میں لکھ دینا چاہیے کہ بارات دشمنوں کو مار دیا ہے، لیکن کوٹ نے کہا کہ وہ ہٹلر کو کوئی ایسی جانکاری نہیں دے سکتا جس پر اسے پورا طرح سے یقین نہ ہو۔ ادھر جان ایک مچھوارے کے گھر پہنچا جو اسے اپنی کشتی سے اسی راستے تک لے گیا۔ راستے میں مچھوارے نے اسے ایک اخبار دکھایا جس میں لکھا تھا کہ کوٹ ہٹلر کے سب سے خطرناک جنرل ہے۔ اس نے آج تک ایک بھی بگوڑے کو زندہ نہیں چھوڑا اور اب اس کا اگلا مشن جان ہے۔ آخر کار کشتی کنارے پر پہنچی اور مچھوارے نے اسے کچھ کھانا اور گرم کپڑے دیا۔
جان نے وہ گرم کپڑے پہنا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ گھنے جنگلوں اور اونچے پہاڑوں کو پار کر کے ایک چھوٹی گاؤں تک پہنچا۔ بدقسمتی سے وہاں پہلے ہی کچھ جرمن سولجرز موجود تھے اور کٹ ان میں سے ایک تھا۔ جیسے ہی جان ان کے پاس سے ہی گزرا وہ پھسل کر گر گیا، پر کوٹ اس کے پاس آیا اور اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگ رہا تھا مانو کہ اب جان پکڑ گیا، لیکن کوٹ نے اس کے گرنے کا مذاق اڑایا اور اسے جانے دیا۔ لیکن کچھ منٹوں بعد ہی کوٹ کے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہ 12واں آدمی تو نہیں ہے۔ اس نے بنا وقت کو برباد کیے فوج کی ایک اور پارٹی کو وہاں بلا لیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک ہوائی جہاز نے جان کو ڈھونڈ نکالا۔ ہوا سے کافی گولیاں برسائی گئی لیکن ایک بھی جان کو نہیں لگی۔ اسی وقت ایک بھیانک برفیلا طوفان آ گیا اور جان برف میں گم گیا۔ جب تھوڑی دیر تک ہوائی جہاز کو بھی کچھ نہیں دکھا تو وہ بھی وہاں سے نکل لیا۔ کئی گھنٹوں بعد جان برف سے باہر نکلا۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی۔ ہڈیاں کپا دینے والی برف کی وجہ سے اس کی ناخن ٹوٹ کر گر گئے تھے اور اس کی آنکھیں تک جم گئی تھی۔ اس سب کے باوجود جان کسی طرح کھڑا ہوا۔ اس کا شریر بے شک موت کے قریب تھا لیکن زندہ رہنے کا جذبہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے رنگتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ ادھر کوٹ کو برفیلے طوفان کی خبر ملی لیکن اسے یقین تھا کہ جان ابھی بھی زندہ ہے، اس لیے اس نے وہاں کچھ سولجرز بھیجے۔ جان تو وہاں سے نکل چکا تھا لیکن اس کی چیزیں پیچھے گرا گئی تھی۔ فوجیوں کو اس کے کپڑے اور ایک نقشہ ملا۔ جب کوٹ کو اس کی خبر ملی تو اس نے پوری علاقوں کو کنٹرول میں لانے کی آرڈر دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی جان کی مدد کرے گا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ادھر جان زندگی کے اختتام پر تھا جب مریض اور ڈرڈن نام کی بھائی بہن نے اس کی مدد کی۔ انہوں نے اس کے زخموں پر مرہم لگائی۔ ایک ہفتہ بعد جان کی حالت سدھری اور اس نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ ابھی بھی چل نہیں پا رہا تھا۔ اس لیے وہ بھائی بہن کچھ لوگوں کی مدد سے اسے کاٹ پر ڈال کر پاس کی جھوپڑی میں چڑھائی۔ یہاں جان کو کچھ دن تک اکیلے رہنا ہوگا جب تک ماحول ٹھیک ہونے پر کوئی اسے لینے نہیں آ جاتا۔ پہلے کچھ دن تو آرام سے گزرے لیکن پھر اس کی دماغی حالت بگڑنے لگی۔ اسے بار بار سپنے آتے کہ جرمن فوجیوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کے پیر کی کچھ انگلیاں گلنا شروع ہو گئی تھی۔ اگر جلد اس کا علاج نہیں کیا گیا تو یہ پوری شریر میں پھیل جائے گا۔ آخرکار جان نے ایک بہت مشکل قدم اٹھایا۔ اس نے ایک چاقو سے اپنی پیر کی گلی ہوئی انگلیوں کو کاٹ ڈالی جس سے اسے بہت درد ہوا، لیکن اس فیصلے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ پورے 9 دن بعد مریض اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور جان کو اٹھایا۔ انہوں نے اسے کچھ لکڑیوں سے باندھا اور کھینچ کر اوپر لے گئے۔ پھر انہوں نے جان کو ایک بڑی چٹان کے پیچھے چھپا دیا۔ جانے سے پہلے مریض نے اسے وعدہ کیا کہ ایک آدمی جلد ہی اسے لینے آئے گا اور سرحد پار کروا کر سویڈن جانے میں اس کی مدد کرے گا۔ لیکن کئی گھنٹے جانے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا۔ کچھ ہی دیر میں رات ہو گئی اور ٹمپریچر -20 ڈگری چلا گیا۔ جان بری طرح سے کانپنے ہوئے سمجھ چکا تھا کہ اب شاید اس کا مرنا پکا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مریس اور گارڈن بات کر رہے تھے کہ جان نے صحیح سلامت سرحد پار کر لی ہوگی یا نہیں۔ تبھی ایک آدمی ڈرا ہوا ان کے پاس آیا۔ دراصل یہ وہی آدمی تھا جو 4 دن پہلے جان کو چٹان کے پیچھے سے اٹھا کر سرحد پار کروانے والا تھا۔ جب مریس نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس آدمی نے بتایا کہ اس نے تو چٹان کی چاروں طرف دیکھا لیکن وہاں جانتا ہی نہیں۔ تب جا کر مریس کو احساس ہوا کہ اصل میں وہ جان کو غلط چٹان کے پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ وہ ترنت اپنے دوست کے ساتھ وہاں پہنچا اور برف کود کر جان کو باہر نکالا۔ جان کی شریر میں کوئی ہلچل نہیں تھی لیکن جلد ہی وہ ہلنے لگا۔ اتنے دن کھانے اور پانی کی بنا بھی وہ برف کے نیچے کسی طرح زندہ تھا۔ پر مریس نے اسے گرم سوپ پلایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ آدمی آ کر جان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ کئی گھنٹوں تک آگے بڑھتے رہے لیکن اب جان کافی کمزور ہو چکا تھا، اس لیے انہیں گپا میں رکنا پڑا۔ جان کو ڈر تھا کہ کہیں جرمن سولجرز ان تک پہنچ نہ جائے، لیکن ان آدمیوں کے سردار نے کہا کہ چنتا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک دم سرکشت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جان کا خیال رکھنا شروع کیا۔ ضرورت پڑنے پر وہ اس کے پیر کا گلا ہوا حصہ کاٹ دیتے تاکہ بیماری آگے نہ پھیلے۔ اسی طرح 6 دن بیٹھ گئے اور جان کی طبیعت میں کچھ سدھار ہوا، جس کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس بار انہوں نے 12 سنگون کا سہارا لیا کیونکہ سرحد کے بالکل پاس جرمن فوجیوں کا اڈا تھا۔ ان کا پلان تھا 12 سنگون کے بیل کے بیچ جان کو سرحد پار کروانا۔
کچھ ہی دیر میں انہوں نے جان کو 12 سنگوں کے سردار کے ساتھ لکڑیوں سے باندھ دیا۔ اتنے بھیڑ دیکھ کر جرمن سولجرز چکنے ہو گئے اور دوربین سے جان کو ڈھونڈنے لگے، لیکن جان انہیں کہیں نہیں دیکھا۔ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا، لیکن تب ہی جان کی لکڑیوں کی رسی ٹوٹ گئی جس سے وہ بری طرح گر گیا۔ ادھر فوجیوں نے بھی اسے دیکھ لیا اور گولی باری شروع کر دی۔ جان نے بڑی ہمت کی اور ایک بہت بڑی پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں وہ پکڑا جانے والا تھا، لیکن تب ہی وہ 12 سنگا جو اسے کھینچ رہا تھا اس کے پاس آیا۔ اسے دیکھ کر جان کی جینے کی تمنا پھر سے جاگ اٹھی اور اس نے اپنی بندوق چھوڑ کر رسی اپنے ہاتھ سے باندھ لی۔ پھر اس نے آسمان میں گولی چلا دی، جس سے وہ 12 سنگا ڈر گیا اور اپنی پوری طاقت سے بھاگنے لگا۔ وہ فوجیوں کے آنکھوں کے سامنے سے گولیوں سے بچتے ہوئے نکل گئے۔ اسی طرح وہ 12 سنگا جان کو سرحد پار کر کے آگے سویڈن کی ایریا تک لے گیا۔ یہ اپنے آپ میں کسی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور وہ پاگلوں کی طرح ناچنے لگا۔ وہی جرمن سولجرز کچھ نہیں کر پائے کیونکہ سرحد کے پار کا علاقہ ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ انہوں نے ترنت کرٹ کو اس کی خبر دی اور اسے یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ زندگی میں پہلی بار ہار گیا۔ ٹھیک 3 مہینے بعد جان اسکاٹ لینڈ لوٹ آیا۔ اس کے شریر کے زخم تو بھر گئے، لیکن من کی چوٹیں اب بھی بہت گہری تھی۔ جان کی دی گئی خفیہ جانکاری سے پوری ملک کو آزاد کروا گیا اور فوج نے جان کو ایک وار ہیرو کا خطاب دیا۔ یہیں پر اس مووی کا اینڈ ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔